سورۃ الاعلی مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت میں 19 آیتیں اور 1 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا۔ اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے، جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اسے جملہ تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ درست توازن دیا، اور جس نے ہر چیز کے لیے قانون مقرر کیا، پھر اسے اپنے اپنے نظام کے مطابق رہنے اور چلنے کا راستہ بتایا، اور جس نے زمین سے چارہ نکالا، پھر اسے سیاہی مائل خشک کر دیا۔ سنقرئک فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو خود ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے، مگر جو اللہ چاہے، بے شک وہ جہر اور خفی یعنی ظاہر و پوشیدہ اور بلند و آہستہ سب باتوں کو جانتا ہے۔ اور ہم آپ کو اس آسان شریعت پر عمل پیرا ہونے کے لیے بھی سہولت فراہم فرمائیں گے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ۔ پس آپ نصیحت فرماتے رہیے، بشرطے کہ نصیحت سننے والوں کو فائدہ دے۔ البتہ وہی نصیحت قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، اور بدبخت اس نصیحت سے پہلو تہی کرے گا جو قیامت کے دن سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر وہ اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ بے شک وہی بامراد ہوا جو نفس کی آفتوں اور گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہو گیا، اور وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور کثرت و پابندی سے نماز پڑھتا رہا، بلکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے دنیاوی زندگی کی لذتوں کو اختیار کرتے ہو، حالانکہ آخرت کی لذت و راحت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ بے شک یہ تعلیم اگلے صحیفوں میں بھی مذکور ہے جو ابراہیم اور موسیٰ
علیہم السلام کے صحائف ہیں۔ صدق اللہ